اگر قرآن و حدیث نہیں پڑھا تو پھر جا کر پڑھو، ہمیں نیا دین مت پڑھاؤ۔ یہ پاکستان صرف رسول اللہ کے لیے بنا ہے، کسی بدماش کے لیے نہیں بنا، کسی عیاش کے لیے نہیں بنا، کسی لبرلزم والے کے لیے نہیں بنا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ بھائی لا الہ الا اللہ بھی انجے گونجے نہ پتہ تے لگے تاکہ لبرل اے ناڑی سمندر ہے وڑ دے جان پر لاہور گنڈا سنگھ دے بارڈر تو باہر چلے جان تے اے تو سمندر تو باہر چلے جان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ سوڑا ٹرمپ تو بکواس کرتا ہے کہ میں نے اسلامی بنیاد پرستی کو ختم کرنا ہے۔ بچے ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا، تو جانتا ہی نہیں ہے، تیرا واپیا کوڑے لوگاں نال جدو محمد عربی دے غلامہ دے سامنے آئے گا پھر لگ پتہ جائے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ اے غازی تنویر احمد قادری پورے یورپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، سب پریشان ہیں۔ اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس لڑکے کو کیا ہو گیا، اس کا دماغ ٹیسٹ کراتے ہیں، اس کو کیا ہو گیا، یہ جیل سے کیسے بولتا ہے، یہ 27 سال سن کے پریشان کیوں نہیں ہوا؟ میں نے کہا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے۔ زور کے بعد کے بیٹھے ہمارے آنے سے پہلے ایسی کرائے دے بندے نہیں لے آئے۔ ہم نے کوئی اختلاف درمیان میں ڈال کر چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا تو پھر چونکہ ایسے تھا، ہم نے کوئی چونکہ چنانچہ نہیں کی، ہم نے اتنی بات کی دہن میں زبان تمہارے لیے۔ سارے بولو نا یار انج نہیں گل بننی، اے تو انہوں نے مر جانا ہے ویکھ کے بھی اسی انج چونکہ تو اس چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ نے پترا چونکہ سے اسلام نہیں پھیلا، اسلام ایسے پھیلا جو میں بیان کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من خالد ابن الولید الى رستم و میران و ملائ فارس والسلام علی من اتبع الہدی اما بعد فإنا ندعوکم الی الاسلام فإن ابیتم وآتوا الجزیۃ عن ید وانتم صاغرون فإن ابیتم انما انا قوما یحبون الموت کما یحب العاجم الخمر۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ بس یہ ہے اسلام۔ میں نے الحمد علماء بیٹھے ہیں، میں تو ان کا خادم ہوں، الحمد سے لے کر والناس تک مجھے ایک آیت بھی نہ ملی جس میں قرآن نے کہا ہو کہ یہود و نصارہ کے سامنے سر جھکا کے جیو۔ ہمیں تو کوئی ایسا نہیں ملا۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے، اقبال قلندر لاہوری کہتا ہے ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب۔ کیوں جی شاہ جی؟ شاہ جی تساں تے ریکارڈ توڑوا دیتے، تواڈے ساتھیاں نے تو سارے ریکارڈ توڑوا دیتے۔ تسی سارے علماء مشائخ رسول اللہ کتنے خوش ہونے۔ سید نانگا مست، ہاں جی سید عرفان شاہ اور نانگا مست جڑے 13 سال مجذوب رہے، اج بھی انہاں نال میری گل ہوئی، مولانا غلام غوث صاحب اس ویلے بیٹھے سن، وہ کہندے سن تسی پریشان نہیں ہونا، اسی بہت اتنے تک کی قرارداد پہنچوائی بھئی لاہور کراچی کی کانفرنس اعلیٰ درجے پر کامیاب ہو گئی۔ پچھلے بھی زور لاؤ سارے، ہو پچھلے والے بھی اچھل کے زور لاؤ، پچھلے سارے جمپ لا کے پچھلے زور لاؤ، جمپ لاؤ سارے لاؤ۔
लब्बैक या रसूल अल्लाह। तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए। ऐ मकरूज पाकिस्तान तो मजबूत पाकिस्तान किवें बनना है? ये टीवियां ते बह के मुजाकरे करन नाल नहीं होना। हाँ जी, 70-70 लाख दे प्लाट लैके साफी विकन, वो साफी भाई नहीं जिन्हें तुसी हुजूर दे जेड़े गुलाम हो, तुसी परेशान ना होया करो। जदों भी साडी गल होंदी असीं बदमाशां नाल गल करदे हां। जेड़ा मुहम्मद अरबी दा गुलाम है उन्हां दा तां मैं उहदी जुत्तियां चुकण वास्ते भी तैयार। और मैं जी बोली खादिम बड़ी डाडी बात करना, मैं आखो चबड़ बंदे दे खिलाफ बात गलत करनी पैंदी, डाडी करनी पैंदी। जेड़े तुसी हुजूर दे गुलाम हो, टीवियां ते हुजूर दी नामूस दी गल करदे हो, खबरां देंदे हो, तुसी तां हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हुकूमतों से पैसे खाकर पाकिस्तान चूंकि ऐसे था, तो चूंकि ऐसे थे पुत्रों, पाकिस्तान मकरूज से खुशहाल और मजबूत कब होगा? कि जब गवर्नर भी खड़े हो सलमान फारसी, और मदायन का सूबा हो, और मिस्र से काफिला आ जाए, और मजदूर सामान उठाने के लिए खड़े हो, वहां सहाबी रसूल गवर्नर सलमान फारसी भी खड़े हो, तो आने वाला ताजिर जो वफ्द है वो ये भी न पहचान सके कि ये गवर्नर है या मजदूर है। बस उस दिन पाकिस्तान मजबूत हो जाए। लम्बे लम्बे मुज़ाकरात करने की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन फारूक आजम खत लिखे हिम्स के अंदर कि गरीबों की सबसे ज्यादा फहरिस्त, गरीबों की फहरिस्त भेजो, तो सबसे ऊपर सईद बिन आमिर अल जुमही का नाम लिखा हो। हजरत उमर पढ़ कर गए ये सईद बिन आमिर जुमही गवर्नर है? हाँ जी, वही सबसे ज्यादा गरीब वो थे। जिस दिन सबसे ज्यादा गरीब गवर्नर हो जाएगा, पाकिस्तान मजबूत भी हो जाएगा और खुशहाल भी हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, जिस दिन बादशाहों की बेटियां प्याज से रोटी खाएंगी, उमर बिन अब्दुल ऐसे ज़काते, वरना तो ज़कात लोग बड़े बड़े हुकूमती ओहदेदार खा जाते हैं। उमर बिन अब्दुल अजीज अपने कमरे से गुजरे, उनकी जवान बेटी खड़ी थी, आप करीब से गुजरे तो उसके मुंह से बदबू आई। आपने अपनी बीवी को जाकर कहा कि मेरी बेटी मुंह नहीं साफ करती? न करती है। कहा मैं तो करीब से गुजरा, बदबू आ रही थी। लाखों सलाम हो उमर बिन अब्दुल अजीज तेरे घराने पर। उनकी बीवी कहने लगी कि इतने दिन हो गए घर में हांडी नहीं पकी, प्याज से रोटी खाती है। इसलिए बादशाह की बेटियां जब प्याज से रोटी खाएंगी ना, फिर 8 सूबों से ज़कात वापस आ जाएगी। हर गवर्नर लिख देगा यहां ज़कात लेने वाले ही थे। ये लंबे चौड़े तो मसाइल ही नहीं, मुज़ाकरात करने की जरूरत ही नहीं, किताबें लिखने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाए क्यों, अकल जो दिल को दे खुदा, फिर तेरी गली से जाए क्यों। जब 36 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हो और 36 पैबंद लगे हुए हो ना कुर्ते को, तो उस दिन फिर दरिया के किनारे भी बकरी का बच्चा प्यासा नहीं मरेगा। मौलाना बड़ी आसान सी बात है, निज़ाम मुस्तफा तो बात ही और है। अब मैं बात करने लगा हूं, अब जो मैं बात करने लगा हूं, क्यों जी, मैं निज़ाम मुस्तफा की पूरी हदीस पढ़ दे तवज्जो जी। यह जी मेरे आका मौल 20 किस्म के खाने खाकर लोगों से फीसें मुकाकर तकरीर करना और है। हाँ जी, जी हाँ, जी और है। और पैसे लेकर और ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर, पगड़ी देखकर, अपने बाल यहां से नोचकर, उछलकर, सुर्खियां लगाकर नात पढ़ना और है। और पेट के ऊपर पत्थर बांधकर खंदक खोदने के बाद सर के ऊपर मट्टी उठाकर नात पढ़ना और है। तुम क्या समझते हो कि दीन के वारिस कोई नहीं रहे?
ہم موجود ہیں کتے، علماء تو مشائخ ہیں نا، میں موجود، ہمارے ساتھ کوئی بات کرے، باتیں کرتے ہو تم۔ دین تو ایک دن عمر بن عبدالعزیز جب مسجد سے گھر گئے تھے تو آدھا دین نافذ ہو چکا تھا، اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے، بگیاں لے آئے، فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہے۔ فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا، جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا۔ صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے، ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا۔ ہاں جی، صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے، صبح احتساب ہونا ہے، اس سے پہلے سب کچھ حوالے کر۔ تم جو یہ نیب میں تو نہیں جانتا، مجھے تو نمانا ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے۔ ہاں یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا۔ پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو، حضرت عمر ایسے دیکھیں، فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے۔ جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں۔ فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی، میری تو نہیں تھی۔ شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا۔ فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے۔ یہ تو بڑا ہے۔ آج اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے، کمینے تیرا خیال کیا؟ عام مسلماناں کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو، عام مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ اقبال کہتا یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی، یہ مسلمان کا۔ لیکن الاما از عصر حاضر، میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ، اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا، یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے، تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے۔